بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور بہت زیادہ فضائل اور اعزاز سے ہمیں بھی نوازا اور ہمارے پیغمبر کو بھی نوازا. پھر ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا اور حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی شکل میں رہنمائی کا ایک مکمل نظام عطا کیا، جو دنیا میں کی زندگی میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے اور جو آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے. آج کے اس لیسن کا آغاز ہم کریں گے بیہقی کی ایک حدیث سے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عن سہل ابن سعد قال، سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کریم، اللہ تعالیٰ سخی ہے، یحب الکرم، وہ سخاوت کو پسند کرتا ہے، ومعالی الاخلاقی، اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے، بہترین اخلاق سے محبت رکھتا ہے، وَيَبْغُضُ صَافِحَا، اور اللہ تعالیٰ جو بد اخلاقیاں ہیں ان سب سے شدید نفرت رکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ رب العزت سے محبت میں سچا ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر وہ کام کرے، ہر وہ نیک عمل کرے جس سے وہ اپنے رب کی محبت کو پا سکے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے. اور پھر وہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ وہ ایسے اعمال تک پہنچ سکے کہ جن کے کرنے سے اسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، یا دوسرے الفاظ میں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اعمال ہیں. پھر وہ اللہ کے ایسے نیک اور محبوب بندوں کی تلاش میں بھی سرگرداں رہتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کو محبوب ہوں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو. پھر وہ ان محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کو محبوب اشخاص کی صحبت میں وقت گزارنا پسند کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہمیشہ رہنا پسند کرتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت سے سچی محبت رکھنے والا انسان یہ بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہیں جو اللہ رب العزت کو محبوب ہے. لہٰذا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اعمال میں گزارے، اللہ تعالیٰ کو محبوب جگہوں پر گزارے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب شخصیات کی صحبت میں گزارے. اسی طرح سے اللہ رب العزت سے سچی محبت کرنے والے کی ایک تلاش یہ بھی ہوتی ہے کہ دن اور رات میں وہ کون سے اوقات ہیں، ہفتے میں وہ کون سے اوقات ہیں، مہینے میں وہ کون سے اوقات ہیں، اور پورے سال میں وہ کون سے اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں، تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے ان اوقات میں نیک اعمال کرتے ہوئے حاضر ہو جائے، کسی نہ کسی شکل میں اسے اپنے رب کی محبت حاصل ہو جائے. لہٰذا اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا انسان ہمیشہ اس خواہش کی تلاش میں رہتا ہے کہ اسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے محبت رکھتا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب چیزوں میں انوالو کرے اور انگیج کرے. جب ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو محبوب کیا ہے اور محبت پسندیدگی سے بھی اعلیٰ ایک درجہ ہے، تو اس حوالے سے ہم اپنی شریعت کے مطالعے سے دیکھتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، کچھ جگہ ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور کچھ اوقات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. تو آئیے ان چند محبوب چیزوں کے بارے میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر علماء کرام کے مطابق اللہ رب العزت کو جو محبوب ترین دین ہے وہ حنیفیت ہے، اور اس کا مطلب ہے سیدھا اور سچا دین، اور اس کا مطلب ہے توحید. اللہ رب العزت کو توحید پر مبنی دین پسند ہے، جو سیدھا اور سچا ہو اور جس میں کسی قسم کا شرک نہ ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں الفاظ آتے ہیں السمحہ.
السمحہ کا مطلب ہے ایسا دین جس پر عمل کرنا آسان ہو، جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو، جس کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہ جو دین ہے، باب الدین یسرن، یہ دین جو ہے ہمارا بہت آسان ہے، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ، اللہ تعالیٰ کو جو دین سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت رکھتا ہے، وہ توحید والا دین ہے۔ توحید ہونی چاہیے، السمحۃ جس میں آسانی ہو، سختی نہ ہو، تشدد والے معاملات والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں داؤد ابن الحسین اکرمہ سے، اور وہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الادیان احب الی اللہ، اللہ رب العزت کو کون سا دین بہت محبوب ہے؟ تو لفظ محبوب پہ ہمارا یہاں فوکس رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحنیفیت السمحۃ، حنیفیت سے مراد وہ دین ہے جو توحید پر مشتمل ہو۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہمیں عربوں کے ہاں ایک ایسے گروہ کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ جو اگرچہ دین ابراہیمی ان سے کھو چکا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا خدا کون ہے، ان کا رب کون ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پر قائم تھے کہ ہمارا رب ایک ہے، اس کے علاوہ ہم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ لہٰذا یہ وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے جہالت کے زمانے میں بھی، جاہلیت کے زمانے میں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ نہ تو کسی کو شریک ٹھہرایا اور نہ ہی کبھی بت پرستی میں اپنے آپ کو انوالو کیا، اور یہ کہلاتے ہیں حنفاء۔ حنفاء یعنی جو اس بدترین لا علمی اور جہالت کے دور میں بھی توحید پر قائم رہے۔ تو اللہ رب العزت کو محبوب ترین دین وہ ہے جس کی بنیاد توحید پر ہو، جس میں کسی قسم کا شرک نہ ہو، جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور ڈیوائن کا کانسیپٹ نہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو محبوب ترین دین وہ ہے جو کہ حنیفیت والا دین ہے، اور حنیفیت کا مطلب ہے سیدھا اور سچا، توحید پر مشتمل دین۔ السمحۃ جو کہ انسانی فطرت کے مطابق ہو، اس میں تشدد یا سختی یا بوجھ والی بات نہ ہو۔ سنن الترمذی میں اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے کہ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی، بے شک میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے ان اقرأ علیک القرآن، کہ میں آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کر کے سناؤں۔ پھر آپ تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے لم یکن الذین کفروا، جب یہاں پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ گروہ ہیں کہ جو اپنے دور میں حنیفیت پر قائم رہے، یعنی انہوں نے کبھی بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا، اگرچہ وہ یہودی تھے، اگرچہ وہ عیسائی تھے، تو اپنے اپنے دور میں جو بھی ادیان آتے رہے ان میں سے بہترین دین جس کو انسانوں نے پریکٹس کیا وہ تھا جو توحید پر مشتمل تھا اور جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا گیا۔ لہٰذا اللہ کے ہاں نہ تو یہودیت، نہ ہی عیسائیت، نہ مجوسیت، نہ کسی اور دین کی بات ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو محبوب ترین دین وہ ہے جو انسان پریکٹس کرتے ہیں، ان میں سے محبوب ترین دین وہ ہے جو توحید پر مشتمل ہے۔ یہاں پر یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے حوالے سے علماء کرام نے جو بحث کی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا دین الحمدللہ جو اسلام ہے یہ توحید پر مشتمل ہے، واضح طور پر اس میں توحید کا پیغام دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن جائیں تو ہمیں اپنی زندگی میں توحید کو سمجھنا ہوگا اور توحید کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ پھر ہمارے دین اسلام کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے 5 نمازوں کی ادائیگی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ قسم کے ریچولز نہیں ہیں۔ بینگ اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن، ہندوازم میں سال میں 365 تہوار منائے جاتے ہیں، فیسٹیولز، اور یہ 365 تہوار ان کے خداؤں سے متعلق ہیں۔
آپ سوچئے کہ جس قوم کو 365 تہوار منانے پڑتے ہیں ان کا خرچہ کتنا ہوتا ہے، اور پھر جس انداز سے وہ تہوار مناتے ہیں ذرا اس کو بھی کبھی دیکھ لیجئے۔ تو دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سب کچھ بہت آسان ہے، حتیٰ کہ شادی بیاہ کے معاملات بہت آسان ہیں۔ یہ کمپلیکیشنز ہماری طرف سے ہم نے خود ایڈ کر رکھی ہیں۔ تو دین اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ بہت ہی آسان ہے اور انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اس میں کوئی بھی چیز انسان سے غیر فطری طور پر اس کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اس کا ایک مطلب علماء کرام کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ میانہ روی اور اعتدال والا دین ہے۔ السمحہ کا مطلب ہے کہ میانہ روی اور اعتدال اختیار کرنے والا دین ہے، لہٰذا ہمیں کرنا یہ ہے کہ سیدھے رستے پر رہیں۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ انسان کے اندر فطری طور پر یا صاحب ایمان کے دل میں یہ خوف پایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں جو عمل کر رہا ہوں یہ قبول بھی ہوگا یا نہیں، اور یہ کم نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو بعض اوقات تشدد والے رستے پر یا اپنے لیے برڈن میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو گویا ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے اس حدیث کے ذریعے سے کہ ہم عبادت میں، دین کے معاملات میں میانہ روی اختیار کریں، سیدھے رستے پر رہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات دلانے والا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیرت ہوئی، انہوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دلائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور برکت سے ڈھانپ لے۔ لہٰذا اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں افراط اور تفریط سے بچا جائے۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کے نام پر دے دیا ہے، چاہے وہ عبادت کا نظام ہے یا کوئی بھی، اس میں نہ کمی کی جائے نہ اس میں زیادتی کی جائے، یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ دین کی ہماری خوبی یہ ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب عمل کو اختیار کریں تو نمبر 1 ہمیں توحید کو سمجھنا ہوگا، اپنی زندگی سے شرک کی ہر شکل کو نکالنا ہوگا، اور نمبر 2 اپنی زندگی میں دینداری کے حوالے سے اعتدال کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ جو سسٹم اور جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، نہ ان میں کمی کرنی چاہیے نہ ان میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو یہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں اس کا اس طرح سے تشریح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اعتدال کا مطلب یہ بھی ہے کہ افراط اور تفریط سے بچا جائے، نہ تو بدعت کا ارتکاب کیا جائے کہ نئی باتیں خود ہی دین میں گھڑ لی جائیں اور اسے دین سمجھ کے عمل کیا جائے۔ اور آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ بدعات کیا ہیں، ہمارے ہاں دینداری کے نام پر بہت ساری بدعات رواج پا چکی ہیں اور لوگ ان پر دینداری سمجھ کے عمل کرتے رہتے ہیں۔ اور نہ ہی فرائض کی انجام دہی میں کسی قسم کی کوتاہی کی جائے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے اور یہ جو طرز عمل ہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کو محبوب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو وہ مومن، وہ صاحب ایمان بہت محبوب ہیں جو کہ خیر کا باعث ہیں اور خیر والے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیے سورہ مریم کی آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو محبت عطا کریں گے، اپنی محبت عطا کریں گے، یعنی خود بھی وہ اللہ رب العزت ان انسانوں سے محبت کریں گے۔ ہر وہ انسان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے خیر رکھ دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ جو زیادہ خیر بانٹتا ہے، اس کی ذات سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے محبت رکھ دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے صحیح میں اور مسلم میں اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے انتہائی محبت رکھتا ہے۔ اللہ کو محبوب ہے وہ بندہ جو پرہیزگار ہے، تقوی اختیار کرتا ہے،
تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے جس کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ العبد جو کہ اللہ کا بندہ ہے، محبوب ہے، التقیہ پرہیزگار ہے، الغنیہ مالدار اور بے نیاز ہے، الخفیہ جو کہ چھپ کے رہتا ہے، شہرت سے بھاگتا ہے، وہ صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے وہ نیکی کا کام کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو حدیث ہے علماء کرام کے مطابق ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندہ بننے سے کیا مراد ہے۔ تو اور وہ کون سا بندہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور چھپ کے رہتا ہے اور متقی ہے اور پرہیزگار ہے اور جو بھی کام کرتا ہے اپنے رب کی خاطر کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس حدیث کی تشریح میں جائیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا وہ بندہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر پورے اخلاص کے ساتھ دوسروں کو خیر پہنچانے والا ہوتا ہے، اسے شہرت سے غرض نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ نمایاں کرنے کا اور سب کے سامنے لانے کا شوق نہیں رکھتا، اور یہ جو ہے مالدار ہوتا ہے۔ الغنی سے مراد مالدار ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے مال بھی عطا کیا ہوتا ہے، اور علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بے نیاز ہوتا ہے، اس کے پاس ہو یا نہ ہو یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کو اپنا ایسا بندہ انتہائی محبوب ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہے وہ تمام عبادتیں جو فرض ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب وہ عبادتیں ہیں جو کہ فرض ہیں، فرائض میں جو شامل ہیں، اور اس کے بعد نوافل کی باری آتی ہے۔ یہی علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ترتیب ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اگر ہم 5 فرض نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں اور اس کے بعد قیام اللیل یا تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ ترتیب غلط ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کو فرائض محبوب ہیں، اور یہ چیپٹر کہلاتا ہے مجاہدہ نفس، کہ جس میں اپنے نفس کو پہلے آمادہ کیا جائے کہ تمام فرائض کی پابندی کرنے کا عادی اپنے آپ کو بنایا جائے، اور اس کے بعد نوافل آتے ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے آپ سب اس کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ اگر میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، میرا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ تمام فرائض کو اختیار کر لے۔ اور یہ فرائض کیا ہیں؟ نماز میں جو 5 نمازوں کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، فرض روزے رکھنا ہے۔ اگر فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل ہو رہے ہیں تو ایسے نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا لیکن اللہ کی راہ میں ڈونیشنز بہت دیتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی محبوب عبادتوں کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب عبادت کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے فرائض ادا کیے جائیں، تمام فرائض جو کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، چاہے وہ حقوق اور واجبات ہیں، ان فرائض کا تعلق عبادات سے بھی ہے اور ان فرائض کا تعلق معاملات سے بھی ہے، اور اس کے بعد نوافل پر توجہ دی جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا بندہ میری محبوب عبادتوں کو پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ فرائض کو اختیار کرے، اور پھر اس کے بعد میرا بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی نگاہیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ ولایت کا دوسرا درجہ ہے۔ ولایت کا پہلا درجہ یہ ہے اگر کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اور اللہ کی محبوب عبادتوں تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلی سٹیج یہ ہے کہ وہ فرائض کو بہترین انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ فرائض عبادتوں سے متعلق ہیں، خواہ وہ فرائض جو ہے معاملات سے متعلق ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے
کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے یا پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ ولایت کا دوسرا درجہ ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام نے کیا کی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کو تمام فرائض عبادتیں محبوب ہیں۔ مثال کے طور پر فرض نمازیں محبوب ہیں، فرض زکوٰۃ محبوب ہے، فرض صدقات محبوب ہیں، اسی طرح سے فرض روزے محبوب ہیں۔ تمام فرائض اللہ رب العزت کو محبوب ہیں۔ جب ان کی اچھی طرح سے پختگی کے ساتھ عادت ہو جائے، اور ان کو جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ حسن عبادت کثرت عبادت سے زیادہ اہم ہے، ان کو کرنے کے قابل ہو جائیں تو پھر اپنے نفس کو آہستہ آہستہ نوافل کی عادت ڈالنا شروع کریں، اور یہی کہلاتا ہے مجاہدہ نفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، کہ اپنے آپ کو فرائض کی ادائیگی پر اچھے طریقے سے آمادہ کرنا، اس کا عادی بنانا۔ تو یہ تیسری محبوبات، اللہ رب العزت کو محبوب چیزوں میں سے تیسری ہے کہ اللہ رب العزت کو نوافل سے پہلے فرائض بہت پسند ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوافل کی باری آتی ہے۔ تو پہلے ہمیں فرائض کے اوپر توجہ دینا ہوگی۔ اسی طرح سے چوتھے نمبر پر دیکھیے، یہ جو حدیث ہے اس کی ہم تھوڑی سی پہلے تشریح اور دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، ایک اور روایت کے مطابق، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عاد لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی یعنی دوست کو سے دشمنی پالی، اس کو تکلیف پہنچائی، فقد آذنتہ بالحرب۔ میں نے آپ سے ابھی یہاں پر حدیث ولی کا ذکر کیا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پر وہ چلتا ہے۔ تو اس حدیث میں دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ کیسے بنا؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی فرض کردہ عبادتوں کو اچھے طریقے سے ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کے اعضاء بن جاتا ہوں۔ نوٹ کیجئے کتنے اعضاء کا ذکر کیا گیا۔ اس کی سماعت نمبر 1، اور اس کے بعد اس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن سَأَلَنِي، یہ ولایت کا تیسرا درجہ ہے۔ پھر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ یہ ولایت کا تیسرا درجہ ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ میری پناہ مانگ لے لَأُعِيذَنَّهُ، میں اسے پناہ ضرور دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جو حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے، لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صاحب ایمان بندوں کو، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولی بھی ہیں، ان کو اذیت پہنچانا، ان کو دکھ دینا، ان کو تکلیف دینا حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ولایت کے اس درجے تک کیسے پہنچتے ہیں؟ فرائض پورے کر کے۔ تو فرائض پورے کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے، نوافل سے پہلے فرائض پر توجہ دی جائے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو جاتا ہے، تو ولی سے کیا مراد ہے؟ جو ہم نے پچھلی حدیث میں سیکھا، المؤمن التقی، اللہ تعالیٰ کا پرہیزگار بندہ، جو اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرتا ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور ہر اس کام سے باز رہتا ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والا ہوتا ہے، اس کی اطاعت پر قائم رہنے والا، ثابت قدم رہنے والا ہوتا ہے، اور اپنی عبادتوں میں انتہائی مخلص ہوتا ہے۔ اور پھر اس حدیث میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے وہ اگر مجھ سے میرا دوست بننا چاہتا ہے، میرا ولی بننا چاہتا ہے، میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی 5 فرض نمازوں کی ادائیگی پر توجہ دے، اور ان کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اور اللہ رب العزت کو 5 فرض نمازوں کی ادائیگی قیام اللیل سے زیادہ محبوب ہے، اور قیام اللیل دیگر نوافل سے زیادہ محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں اگر آپ فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاشت کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ابھی تہجد آپ نے نہیں ادا کی، تو یہ ترتیب غلط ہے۔
محبوب ترین چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے 5 نمازوں کی ادائیگی پر توجہ دی جائے۔ حسن عبادت کثرت عبادت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنے کی پابندی سے جب عادت پڑ جائے تو اس کے بعد قیام اللیل کی عادت ڈالی جائے، کیونکہ یہ 5 فرض نمازیں فضیلت میں اور اللہ رب العزت کو محبوب ہونے میں قیام اللیل پر ترجیح رکھتی ہیں، اور قیام اللیل کی نماز اللہ رب العزت کو دیگر نوافل سے زیادہ پسند ہے اور زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں کی ترتیب ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھنا دیگر نفلی روزے رکھنے سے زیادہ محبوب ہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے چھوڑ دے اور دیگر نفلی روزے رکھتے رہے تو یہ اس کی ترتیب خراب ہے، وہ اللہ رب العزت کو کے محبوب عمل اور اللہ کو محبوب بندوں کا درجہ نہیں پا سکتا۔ اسی طرح سے جیسے مثال کے طور پر نفلی روزے کیا ہیں؟ ہر ہفتے 2 روزے رکھنا، جس میں منڈے کا روزہ ہے اور تھرسڈے کا روزہ ہے، اور پھر شوال کے 6 روزے رکھنا، اور اسی طرح سے جتنے بھی نفلی روزے ہیں ان پر رمضان کے روزوں کو فوقیت حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جو فرائض ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو پہلے نمبر پر محبوب ہیں۔ اس کے بعد کوئی نوافل کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور ان میں نیکیوں کے کام بھی شامل ہیں، لیکن فرائض مکمل کرنے کے بعد۔ اور یہ جو نوافل ہیں جیسے کہ قیام اللیل ہے یا اشراق کے نوافل ہے یا آپ نے خوشی کے وقت کوئی نوافل ادا کیے، یہ دراصل فرائض میں پائی جانے والی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ فرض ہے، اس کو فضیلت کے اعتبار سے دیگر صدقات پر ترجیح دی جانی چاہیے، لیکن اگر زکوٰۃ میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو یہ جو نفلی صدقات کرتے رہے یہ کمی کو پورا کرنے کا باعث بنیں گے۔ یہ اس طرح سے یہ ترتیب ہے اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی ولایت حاصل کرنے کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا ہے۔ اور ولایت کے بھی 3 درجے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ نمبر 1 فرائض پر فوکس کرنا، نمبر 2 پھر اللہ رب العزت اس کا کان بن جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر اس کا ذکر کیوں آیا؟ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ذکر اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے کانوں کو ان کاموں پر لگا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، پھر وہ وہی سنتا ہے اللہ کی محبت میں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کو ان کاموں میں لگا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کیونکہ اس کی اور اللہ کی محبت ایک ہو گئی ہے۔ پھر وہ صرف انہی چیزوں کی طرف نگاہ ڈالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ان سے اپنی نگاہیں ہٹا لیتا ہے، اور پھر اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کو انہی کاموں میں حرکت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اسی طرح سے اس کی پاؤں صرف انہی کاموں کی طرف چل کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں، لہٰذا وہ خیر کا باعث بن جاتا ہے، خیر کی کنجی بن جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت کا عطا ہوتا ہے وہ یہ کہ پھر اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مجھے کسی نیک انسان کے بارے میں بتائیے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملوں اور اس سے کہوں کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے دعا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ولایت کے درجوں کو سمجھ لیجئے، وہ سب کے لیے اوپن ہے، قیامت تک اوپن ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ضرور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں ضرور اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اور جب ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سے کہیں عبادتوں کی ترتیب میں کوتاہی ہے یا عبادتوں کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، لہٰذا محاسبہ نفس یا سیلف ایویلیویشن کا پروسیس چلتا رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے جو ہم کچھ باتیں سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہونے کے حوالے سے، نمبر 1 علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تکلیف یا اذیت دینے سے بچا جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اب میری جنگ ہے ان کے ساتھ۔ کیسے تکلیف دی جاتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انبیاء کرام کو کتنی تکلیف دی گئی سب جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیے کتنی تکلیف دی جاتی تھی، کبھی رشتہ دار تکلیف دے رہے ہیں اور کبھی قوم کے لوگ دے رہے ہیں، کبھی ہمسائے پرابلم کھڑی کر رہے ہیں۔
تو یہ تکلیفیں دینے کی شکل ہے. تو کبھی بھی کسی نیک انسان کے بارے میں کوئی بھی زبان، ویسے تو ہمیں کسی کے بارے میں بھی زبان نہیں کھولنی چاہیے، کیونکہ ہم خود اپنے عیب ہمارے اندر اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے عیب پہ بات کریں. تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جن میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے درجے کو پہنچے ہیں، اور وہ 4 درجے ہیں جن کا ذکر سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء. تو ان کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا یا انہیں اذیت یا تکلیف دینا، اس سے بچنا چاہیے. دوسرے نمبر پر ہم اس حدیث سے یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین اعمال تمام فرائض ہیں نوافل سے پہلے. اگر ہمارا سلوک گھر والوں کے ساتھ برا ہے اور باہر لوگوں کے ساتھ اچھا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے حسن سلوک پر ہمارے گھر والوں کا حق پہلا ہے. اسی طرح سے اگر ہماری فرض نمازیں ٹھیک نہیں اور ہم نوافل بہت ادا کرتے ہیں تو یہ غلط ترتیب ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں فرائض، اور فرائض کے بعد نوافل. جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دے کے بتایا کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے فرض نمازوں کو تہجد پر فضیلت حاصل ہے اور تہجد کو دیگر نوافل پر فضیلت حاصل ہے. لہٰذا اگر کسی نے چاشت پڑھنے کی عادت ڈال لی ہے، اشراق کی نماز کی عادت ڈالی ہے، لیکن تہجد ابھی تک نہیں پڑھتا، تو یہ ترتیب غلط ہے. وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے محبت کو نہیں پا سکے گا اور اللہ تعالیٰ کی ولایت کو نہیں پا سکے گا. اس حدیث سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کی جائے اور ان کے فضل اور ان کی نیکی کا اعتراف کیا جائے اور ان کا احترام کیا جائے. اور پھر اس طرح سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم درجہ دے رکھا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دے کہ پھر اگر یہ مجھ سے دعا کرے تو میں ان کی دعا رد نہیں کرتا، اور یہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ان کو ضرور پناہ دیتا ہوں. تو یہ ہے ہمارے آج کے اس لیسن کا تیسرا پوائنٹ، کہ جس میں ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین چیزوں میں سے، عبادتوں میں سے فرض عبادتیں پہلے محبوب ہیں اور اس کے بعد نوافل کی باری آتی ہے. اور پھر میں نے آپ سے حدیث ولی شیئر کی اور اس حدیث کی تشریح کس طرح سے علماء کرام نے کی ہے. چوتھے نمبر پر دیکھیے، اللہ رب العزت کو محبوب ترین چیزوں کے بارے میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک روایت، عبداللہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے؟ قال، آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر. سارے کام چھوڑ کے افضل ترین وقت کو ترجیح دی جائے، نماز کو وقت پر ادا کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ سوچا جائے کہ پہلے سارے کام ختم کر لیں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے. پھر آپ سے سوال کیا کہ اس کے بعد افضل ترین اور محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ہر طرح کی نیکی جو انہیں خوش کرے، جس سے وہ مطمئن ہو، یہ جو ہے افضل ترین اور محبوب ترین عمل ہے. پھر آپ سے سوال کیا گیا اس کے بعد نیک عمل کون سا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا. کہتے ہیں اگر میں ان سے مزید سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید جواب دیتے چلے جاتے. تو بس یہ 3 پوچھ کے اس کے بعد انہوں نے مزید سوال نہیں کیا. صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے جس میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. آپ روزانہ ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی نکالیں، بے شک صرف ایک ہی کر دیں، 1000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں. اور پورا دن آپ کو یہ خیال آئے کہ میں نے آج کی تسبیح کی یا نہیں کی، بجائے اس کے کہ ایک دن آپ 500 تسبیح کر لیں اور پھر ہفتہ ایک بھی نہ کریں. تو وہ عمل جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے اور مسلسل کیا جائے اور خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، کیونکہ میں پھر دہراؤں گی کہ ہمارے دین کی تعلیمات کے مطابق حسن عبادت کثرت عبادت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. وہ ایک تسبیح جو تسلی کے ساتھ
غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اور اس نیک عمل کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے کی جائے، ان 500 تسبیح سے بہتر ہے کہ جس کو کرتے کرتے خیال کبھی کلاس روم کی طرف چلا گیا تو کبھی کچن کی طرف چلا گیا اور کبھی آنے والے مہمانوں کی طرف چلا گیا۔ تو حسن عبادت کثرت عبادت سے زیادہ اہم ہے۔ اور ابھی ہم نے پیچھے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے میانہ روی۔ ہمارے پورے دن کے ٹائم ٹیبل میں ہماری دنیا کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے اور آخرت کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے اور اسی حساب سے ہونا چاہیے۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیک عمل جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی، فجر کی، ہم اکٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشاہد فلان، کیا فلان اس وقت موجود ہے؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور کا نام لے کے پوچھا کیا وہ ہمارے ساتھ اس وقت فجر کی نماز میں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو نمازیں یعنی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، ان کی ادائیگی اور بالخصوص باجماعت مسجد میں مرد حضرات کے لیے ان کی ادائیگی کرنا اثقل الصلوات علی المنافقین، منافقوں پر یہ دو نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ ان دو ٹائمز میں یہ مسجد میں نہیں پہنچ پاتے یا ان نمازوں کی ادائیگی نہیں کر پاتے۔ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے ان دو نمازوں کی ادائیگی کی فضیلت کیا ہے مسجد میں، لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، تو تم گھسیٹتے ہوئے لنگڑاتے ہوئے بھی مسجد پہنچ کر ان نمازوں میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے جو کہ فرشتوں کی جیسی صف ہوتی ہے، تو تم پہلی صف کے لیے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف ان دو نمازوں میں پہنچنے کی کوشش کرو۔ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ان محبوب اعمال کی کیا فضیلت ہے، لَابْتَدَرْتُمُوهُ، تو تم وقت سے پہلے ہی پہنچے ہو، وقت سے پہلے ہی پہنچے ہو۔ وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدِهِ، اور ایک بندے کی اکیلے نماز پڑھنا کمتر ہے فضیلت کے اعتبار سے اس نماز سے جس میں وہ ایک اور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ یعنی دو افراد مل کر باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور دو افراد کی جو نماز ہے باجماعت وہ کمتر ہے ان افراد سے جو تین مل کر پڑھتے ہیں، اور جیسے جیسے کسی جماعت کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے اس جماعت کے تمام نمازیوں کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے چوتھا عمل جو کہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ نمبر 1 نماز کو وقت پر ادا کرنا، اسی میں نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، نمبر 4 اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق نیکی کا وہ کام جو تھوڑا ہی ہو لیکن مستقل بنیادوں پر جاری رہے، اسے جاری رکھا جائے اور کرتے رہیں، اور نمبر 5 فجر اور عشاء کی نماز کو بالخصوص مسجد میں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ نمبر آف لوگوں کے ساتھ ادا کرنے کا لالچ دل میں رکھنا، یہ اللہ رب العزت کو محبوب ترین عمل ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ 5ویں نمبر پر اللہ رب العزت کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ ہے وتر کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق سے محبت رکھتا ہے، ہر وہ چیز جو طاق ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حمام ابن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بے شک اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، اور جس کسی نے ان کو یاد کر لیا اور ان کی حفاظت کر لی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ 99 جو نام ہیں یہ وتر ہیں، یہ وتر ہیں اور اللہ تعالیٰ کو طاق پسند ہے۔ تو پہلے ہم اس کی طرف آتے ہیں، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے ان کو حفظ کر لیا، ان کے معنی سمجھ لیے اور ان پر غور کر لیا اور پھر ان ناموں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔
اور جو دوسری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں انہ وتر، کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے، طاق ہے، اور وہ وطر سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا مومن وطر کی نماز کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، کبھی بھی اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین نماز ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ وطر کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد جو 1 یا 3 یا 5 یا جتنی رکعتیں آپ ادا کرنا چاہیں طاق میں ادا کر سکتے ہیں، اس کو وطر کی نماز کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اگر رات کو تہجد پڑھنے کی نیت ہے تو وطر کی نماز ادا نہ کی جائے۔ ایسا نہیں ہے، آپ عشاء کی نماز کے ساتھ وطر کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد پھر جب آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہیں، چاہے اول وقت میں یا رات کے درمیانی حصے میں یا رات کے تیسرے پہر میں، آپ دوبارہ وضو کر کے تہجد کی نماز یا نوافل کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ وطر کی نماز اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ ہے، نہیں دوبارہ وطر رپیٹ نہیں ہوگا، بس ایک دفعہ آپ نے وطر پڑھ لیا، اور یہ اس وقت ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تھکی ہوئی ہوں تو شاید میں دوبارہ نہ اٹھ پاؤں، تو یہ نہ ہو میرا وطر بھی رہ جائے، تو زیادہ بہتر یہ کہ آپ اپنے وطر کی ادائیگی کر لیں، پھر اس کے بعد جب بھی رات کے کسی وقت میسر ہو، آپ کی آنکھ کھلے، تو آپ وضو کر کے نوافل ادا کر سکتے ہیں، اس کا وطر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا 5واں پوائنٹ کہ اللہ رب العزت کو محبوب کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس لیسن کو اگلے سیشن میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔